یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کشمیر ہائی کورٹ نے سینئر حریت رہنما اور مسلم لیگ کے چیئرمین مسرت عالم بٹ پر عائد کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ مسرت عالم پر 11 ستمبر 2019 کو یہ کالا قانون لاگو کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ کسی شخص کو بلا جواز طور پر طویل مدت تک نظر بند رکھنا صریحاً ناانصافی ہے۔ مسرت عالم کے خلاف 51 FIR درج کیے جانے کے علاوہ ان پر اب تک 37 بار اس کالے قانون کا اطلاق کیا جا چکا ہے۔ کشمیر پر قابض بھارتی فوج کے ایک اور اہلکار نے خودکشی کر لی ہے۔ CRPF سے وابستہ رجت کمار نامی اس فوجی نے واڈورا سوپور میں سروس رائفل سے خود کو گولی مار دی۔ جنوری 2007 سے اب تک 480 بھارتی سورما خودکشی کر چکے ہیں۔ ادھر پنچ کے بالا کوٹ سیکٹر میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں بھارتی فوج کا ایک کیپٹن شدید زخمی، جبکہ ٹنگڈار کپواڑہ میں برفانی تودے کے نیچے آنے کے باعث ایک فوجی ہلاک اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ دریاسنا بھارتی حکومت نے اپنے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں فورسز کی مزید 49 بٹالینز کی تعیناتی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ CRPF سے وابستہ ان بٹالینز کو ضلع ترقیاتی کونسل اور پنچایت کے نام نہاد انتخابات کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں جھونکا جا رہا ہے۔ آزادی پسند رہنما جاوید احمد میر نے شہدائے عالی قدر کے 28ویں یوم شہادت پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ بھارتی فوجیوں نے 19 نومبر 1992 کو سری نگر کے علاقے علی قدل میں شیخ عبدالحمید سمیت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے 9 رہنماؤں کو شہید کر دیا تھا۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور گزشتہ 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے۔ بھارتی استعمار نے نہ صرف کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے، بلکہ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو ختم کرے۔ نریندر مودی کی حکومت کے بعد سے ہندوتوا کے علمبرداروں نے کشمیر کو مکمل طور پر ہڑپ کرنے اور کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے سازشوں میں تیزی لائی ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ، غیر کشمیریوں کو زمین منتقل کرنے کے لیے اراضی قوانین میں ترمیم اور دیگر قوانین اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اگرچہ کشمیری عوام بھارتی جارحیت کے خلاف صف آرا ہیں، تاہم بھارتی سامراج ہر آواز کو طاقت کے بل بوتے پر دبانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف کشمیریوں کو گزشتہ 15 ماہ سے زائد عرصے سے محصور رکھا گیا ہے، بلکہ ان کے تمام سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی حقوق بھی چھین لیے گئے۔ ان تمام مظالم اور سازشوں کے باوجود کشمیری عوام اپنے اصولی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اپنے آئین میں مسئلہ کشمیر کو متنازع قرار دیتے ہوئے اس کے حل کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کشمیر کے ہر طبقے فکر کے لوگوں پر دباؤ ڈال رہا ہے اور ان کو مختلف طریقوں سے ہراساں کر رہا ہے تاکہ وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہوں۔ لیکن کشمیری عوام نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ حق کی خودارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی اقوام متحدہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔